فقیر بنیں، محتاجگی ظاہر کریں اور اللہ سے ہر معاملے میں لو لگائیں، دل لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ دنیا کی طرف اپنے دل کو لگایا جائے، لوگوں کی طرف، مولویوں پیروں شہیدوں نہ جانے کن کن لوگوں کی طرف اپنے دلوں کو لگایا جائے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ کی طرف اپنے دل کو لگاؤ، اللہ کی طرف پلٹو اور اپنی بے مائگی، اپنی کم علمی، اپنی گناہگاری، اپنی سب کچھ محتاجگی اللہ رب العزت سے بیان کی جائے۔ اور یہ وہ وسیلہ ہے جس سے کوئی بھی آدمی جس اپنائے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ حق کو ضرور پالے گا، حق کو ضرور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ہدایت کو پالے گا۔ اور بندے مومن کا تعلق جتنا مضبوط اس کے رب سے ہوگا، جتنا سچا تعلق اس کے اللہ سے ہوگا، پکا ہوگا، ہدایت بھی اتنے ہی آسانی سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور اسے اللہ ہدایت صراط مستقیم کی توفیق بھی اسی طرح سے اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ رب ذوالجلال کا ارشاد سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے لو لگاؤ، میں تمہاری ہر پکار سننے والا ہوں۔ تو لوگوں ہدایت بھی مانگنی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو اور دل کے اندر اخلاص پیدا کرو اور اللہ عز و جل سے لو لگاؤ، مانگو اللہ تبارک تعالیٰ سے، ادعونی استجب لکم، رب تمہیں فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، جب وہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں اور ان کی فرمائشوں کو پوری بھی فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دو، اے پاک پروردگار میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ چاروں طرف بیٹھنے والے نیک لگ رہے ہیں، صالح لگ رہے ہیں، پرہیزگار لگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں تیری رضا چاہ رہا ہوں، تیرا محتاج بندہ ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رہنمائی عطا فرما اس پرفتن دور میں، اس گمراہیوں کے زمانے میں جبکہ ہر طرف لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ دعا کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتے ہوئے ضرور تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، صراط مستقیم ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز یہ تیسرا راستہ ہے جس سے کہ آپ اللہ کی یہ بڑی نعمت جو ہدایت ہے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ تیسرا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے جس سے کہ آپ ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ چوتھا ذریعہ اور چوتھا وسیلہ ہدایت کو پانے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے کتاب قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن سے قریب ہونا، رب نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو، اس رجسٹری کو، اس ٹیلی گرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو فرمودات ہیں، ان احادیث کو پڑھنا اور پڑھ کر کے اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ جو بھی بندہ کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ اللہ اکبر اس نور حق سے اور ان ہدایت کے چراغوں سے محروم ہیں، اور امت کو جنہوں نے محروم کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن کریم نکلوا کر، جزدانوں میں لپیٹ کر، صبح شام اگربتیاں سلگا کر طاقوں کی زینت بنوایا ہوا ہے، یا احادیث سے ان کے رشتوں کو توڑ کر اپنے مولویوں کی، اپنے علماء کی، اپنے شیخ الحدیثوں کی لکھی ہوئی علم گلم باتیں ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں اور کہہ دیا یہی پڑھو، اسی میں نجات ہو جائے گی۔ یہ اس امت کے یہ شیطان ہیں، یہ مکار اور عیار لوگ ہیں، یہ گمراہ اور بدباطل لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کے رشتے کو رب کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے،
اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس کا علاج بھی پرانا ہے، اور اس امت کی جو بیماری آج ہے یہی بیماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ تو جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے متعین فرمایا تھا، آج بھی اسی بیماری کا علاج وہی دوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں استعمال کیا تھا۔ اور وہ علاج اور وہ دوا کیا تھی؟ رب ذوالجلال کا کلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ تو میرے عزیز، یہ دو ہدایت کے چراغ ہیں، یہی دو سر چشمے ہیں جہاں سے تمہیں ہدایت مل سکتے ہیں۔ یہ اپنے پلے باندھ لو، ورنہ دنیا کی کسی لال پیلی ڈکشنری، لال پیلی کتاب میں یہ چیز نہیں ملنے والی ہے۔ تو اپنا رشتہ رب ذوالجلال کے کلام کی طرف اس سے جوڑو، اس کو قرآن کو پڑھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہو گے کہ اب تو بہت سارے لوگوں کی تفسیریں نکل گئی ہیں، یہ فلانے کی تفسیر ہے، یہ فلانے کی تفسیر ہے، یہ فلانے کی تفسیر ہے، تو ہم کون سا قرآن لیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مکار اور اس امت کے بدباطن اور برے علماء نے قرآن کے اندر بھی خوب گھوٹالے کیے اور خوب کالک کی انہوں نے چاروں طرف حاشیہ آرائی کر کر کے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہم نے ایسے بھی قرآن پڑھے ہیں اپنے مذہب اور اپنے فکر اور اپنے مولویوں کے نظریات اور ان کے گھٹیا اور بدعقیدہ گمراہیانہ گفتگوؤں کو قرآن میں لکھ لکھ کر کے قرآن کو بھی انہوں نے نعوذ باللہ گمراہیت پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ استغفر اللہ۔ آج اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، اور قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے، میاں تم کیا قرآن سمجھو گے؟ ہم ہی ہیں قرآن کو بتلانے والے، جو ہم بتلائیں وہی حق ہے۔ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو وہابی بن جاؤ گے۔ یاد رکھنا، قرآن و حدیث تمہارے سمجھ کی بات نہیں ہے، ہم ہیں جو تمہیں بتلائیں تو اس کو۔ تو ان مولویوں سے کہو، مولانا صاحب تو پھر یہ جو قرآن اردو میں آپ نے بھی چھپوایا ہے، فلانے نے بھی چھپوایا ہے، فلانے نے بھی چھپوایا ہے، تو اور اس کی تفسیریں کی ہیں، تو یہ امت کے پیسے کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ جب ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ علامہ فلانا ہیں، آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تو امت کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اما جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جب ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں، تو آپ تو علامہ ہیں، عربی میں ہی آپ سمجھ لیں گے، تو اردو میں پھیلانے کی اور اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز، پھر ان کا منہ بند ہوگا۔ قرآن آیا ہے اسی لیے کہ ایک ایک فرد اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو لوگوں، قرآن کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو اللہ وحدہ لا شریک نے، اور یہی وہ کسوٹی ہے، یہی وہ معیار ہے جس کے اوپر ہر ایک کی باتوں کو تولو۔ اگر میری بات قرآن میں موجود ہے، اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے سراخوں پہ، اگر میری بات موجود نہیں ہے جوتے کی نوک پر، یہی معیار ہے آج کے اس دور میں کھرے اور کھوٹے کے سمجھنے کا۔ تم کسی سونار کے پاس کوئی سونے کا ڈلا لے کر کے جاؤ، تمہاری نظر میں وہ سونا ہو تو وہ ایسے لے لے گا سونے کو؟ بولو، ایسے لے لے گا؟ وہ اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس کسوٹی سے وہ باقاعدہ جانچتا اور پرتالتا ہے، اس کو رگڑ کے دیکھتا ہے یہ سونا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ سونا ہے تمہیں عزت سے بٹھائے گا کہ نہیں؟ بھلے تم کتنے میلے کچیلے کیوں نہ ہو، بھلے تمہارے جوتے پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، عزت سے تمہیں بٹھائے گا، بٹھا کے کہے گا ماشاءاللہ اتنا سونا تو لے کے آیا، تمہیں قیمت چاہیے تو اس کی قیمت بھی دے گا۔ لیکن تم باقاعدہ اپ ٹو ڈیٹ بنے ہوئے، فیشنیبل بالکل لباس پہنے ہوئے، صاف اور ستھرا نواب بنے ہوئے، تم اس کے پاس گئے، سونے کا ڈلا دیا، اس نے رگڑ کے پتا چلا کہ یہ سونا نہیں بلکہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، پیتل ہے یا کوئی تانبا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو تمہیں بٹھائے گا وہاں کہے گا بیٹو میاں میں پولیس کو بلاتا ہوں، تمہیں جو ہے 420 کے کیس میں ڈال کر اب تمہیں جیل کی سلاخ ہے، جیل کے پیچھے ڈال دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز، میرے دوست، کھرا اور کھوٹا سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ یہی دو چیزیں ہم تمہیں یہی بتلاتے ہیں۔ تمام لوگوں سے اپنے رشتے کاٹ لو، تمام لوگوں سے اپنے ناطے کاٹ لو، اور اللہ کی طرف، اللہ سے اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جوڑ لو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تم ضرور ہدایت پا جاؤ گے۔ بیچ میں تیسرے کو نہ داخل کرو۔ تم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، دو کلمے کی یہ دونوں جز ہیں، تم نے انہی دونوں سے رشتے اپنے کو استوار رکھنے ہیں، مضبوط رکھنے ہیں، اور جتنے مضبوط تمہارے رشتے ان سے ہوں گے، رب کی قسم ہے ہدایت تم اتنی ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء آیت نمبر 9، اللہ نے فرمایا یقیناً یہ قرآن وہ راستہ بتلاتا ہے جو نہایت ہی سیدھا راستہ ہے، نہایت ہی درست راستہ ہے۔ قرآن ٹیڑھا راستہ بتلا سکتا؟ نبی غلط راہ بتلا سکتا؟ نہیں بتلا سکتا۔ نبی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہیں غلط راستے بتلا بھی سکتے ہیں، لیکن نبی تمہیں غلط راستہ، کیونکہ نبی تو بھیجا ہی گیا ہے سیدھی راہ بتلانے کے لیے، نبی تو بھیجا ہی گیا ہے سیدھی راہ بتلانے کے لیے، تو وہ تمہیں غلط راہ کیسے بتلا سکتا ہے؟ بقیہ امت کے اندر کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی سیدھی راہ والا ہے۔ صرف نبی ہیں جو اللہ سے سیکھ کر ہمیں سیدھی راہ بتلاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ قرآن ہے جو نہایت ہی سیدھی راہ ہم کو بتلاتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز اس کے اندر واضح ہے، ہر چیز کے لیے اس کے اندر وضاحت ہے، تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں، اور اسی قرآن کے اندر ہدایت ہے، اسی قرآن کے اندر رحمت ہے، اسی قرآن کے اندر خوشخبریاں ہیں للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے، اور اسی کے اندر ہمیں جنت میں جانے کی خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا جو نبی ہے، قرآن تو سراپا ہدایت ہے ہی ہے، اور جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے وہ نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کی زبان ہی اس وقت کھلتی ہے جب رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ نبی وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی رہنمائی اور اس کی سوجھ اور بوجھ اتنی ہی زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جتنا آپ قرآن اور سنت سے قریب ہوں گے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی سمجھ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مولانا اپنی والی کر رہے ہیں، تو فلانے بھی اپنی والی کر رہے ہیں، وہ فلانے بھی تو صحیح بتلاتے ہیں، وہ فلانے بھی تو صحیح بتلاتے ہیں، فلانے بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، فلانے بھی قرآن و حدیث، تو ہم مانیں تو کس کی مانیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہ رب کے قرآن سے قریب ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے فرمان سے قریب ہیں، آپ دونوں سے دور ہیں۔ اس وجہ سے آپ اس الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میاں آپ جتنا رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے قریب ہوں گے، حق اور باطل آپ سے اتنے ہی اللہ رب العزت آپ کو روشنی عطا فرمائے گا جو حق اور باطل کے درمیان آپ تمیز کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آئندہ یہ شکوے نہ کرنا، بلکہ حق اور باطل کی تمیز کے لیے تمہیں قریب کس سے ہونا پڑے گا؟ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یاد رکھو۔ اور علامہ ابن تیمیہ فرماتی ومن کان ابعد عن اتباع الکتاب والرسول، اور جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے ہی دور ہوگا، کان ابعد عن الفرقان واشتبہ علیہ الحق والباطل، تو وہ اتنے ہی قرآن سے ہدایت سے وہ دور ہوگا، اور حق اور باطل اس کے اوپر مشتبہ ہو جائے گا، گڈ مڈ ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو یہ میرے